کہانی پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ خوبصورت واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ لکھنا بھی بسا اوقات ایسا مشکل ہو جاتا ہے کہ دل و دماغ، قلم و کرتاس کچھ بھی تو بس میں نہیں رہتا۔ اب بھلا بھیگی برسات آنکھوں سے بندہ کیا لکھے اور کیسے لکھے؟ لیکن سوچئے جن کی اپنی بیٹی تھی ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، تنہائی میں کیا کیا نہ یاد کیا ہوگا، اکھیاں کیسے کیسے نہ برس گئی ہوں گی۔ بیٹی مکے بیٹھی تھی اور مکے والے جنگ کرنے چلے آئے۔ جنگ ہوئی، کچھ قید ہوئے، کچھ مقتول۔ محبت ختم ہوئی، اب زخم شمار کرنے کا وقت آیا۔ مکے والوں نے اپنے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھجوا دیا۔ قیدی رہا کیے جا رہے تھے، رحمتیں بٹ رہی تھیں، روشنی کی ایک کرن سے ابھری اور سب ماحول روشن ہو گیا۔ سامان میں ایک کونے میں ایک ہار تھا۔ ہمارے رقیق القلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو آنکھیں ساون بھادو ہو گئیں۔ یہ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار تھا۔ ہاں، اس دکھ سکھ کی ساتھی کا کہ جو مشکلوں کے سفر میں سایہ بن کر ساتھ رہی۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تن من زخمی تھا، یہ خدیجہ تھیں کہ زخموں کا مرہم بن گئی۔ جنگی قیدی کہ ان میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد بھی تھے، ابو العاص کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی زینب کے خاوند، کفار کی طرف سے لڑنے آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ میں سرگرم حصہ تو نہ لیا، لیکن قبیلے کا ساتھ بھی مجبوری تھی، تب یہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ آج ان کی رہائی کے لیے فدیے میں ان کی اہلیہ سیدہ زینب نے اپنا ہار بھجوا دیا تھا، جو کبھی ان کی اماں کا تھا، اب ان کے پاس تھا۔ بیٹیاں تو باپوں کی جان ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت رلاتی ہیں۔ لیکن آج تو آسمان بھی رو دیا۔ آنسوؤں کے بیچ آپ نے بس اتنا کہا، لوگو یہ برا داماد نہیں۔ ہاں، یہ برا داماد نہیں۔ دوستو، اگر اجازت دیں تو میں اس قیدی کو رخصت دے دوں، اور ہاں یارو، اس کا ہار بھی واپس کر دوں۔ لکھنے والے سے جب بھیگی برسات آنکھوں سے لکھا نہیں جا رہا تھا تو وہ آنکھیں کیسے برسی ہوں گی جنہوں نے اپنی خدیجہ کا ہاتھ تھامے بیٹی کی ملتجائی آنکھوں کا تصور کیا ہوگا۔ زینب نے تصور ہی تصور میں کہا تو ہوگا، اور باپ نے تصور کی آنکھوں سے بیٹی کے بڑے ہوئے ہاتھ دیکھے تو ہوں گے۔ بابا لے لیجئے کہ اس ایک متاع عزیز کے سوا دامن میں کچھ بھی نہیں۔ ہم خستہ تنوں سے محتسبوں کیا مال منان کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں۔ دامن میں ہے مشت خاک، جگر ساغر میں ہے خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں۔ ہاں بابا، ہار لے لیجیے اور ابو العاص کو واپس کر دیجیے۔ بس یہ بیٹیاں نا کبھی کبھی بہت رلاتی ہیں۔ ساتھی بھلا کیا کہتے اور کیوں کر انکار کرتے کہ آپ کے پاؤں سے اٹھتی خاک ان کی جان تھی، اور یہاں تو آپ کے آنسو تھے، ان کے نبی کے آنسو۔ خدیجہ کے ہار کو دیکھ کر جیسے سارے دکھ یاد آ گئے، بیٹی بھی یاد آ گئی۔ دوستو، اگر اجازت ہو تو یہ ہار بھی اسی قیدی کے ہاتھ واپس اس کی مالکہ کے پاس بھیج دوں۔ انکار کون کر سکتا تھا کہ سب آپ کے آنسوؤں کو دیکھ دیکھ کر آنسوؤں میں بھیگ رہے تھے۔